ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک پناہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وولدہ شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایتی عزت و احترام کے لائق سجادہ نشین صاحب، معزز مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کریم پروردگار نے مجھ ناچیز کو اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشی ہے، اور میں تو اللہ والوں کی قدموں کی خاک کے جو ذرات ہیں ان کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ یہ ان کی محبت ہے اور ان کی عقیدت ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی حاضری کی سعادت بخشتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں، دنیا اس کو ولی الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین، سلطان الہند کے نام سے جانتی ہے، اور رب العالمین نے اپنے اس بندے کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کو اگر میں بیان کرنے پہ کھڑا ہو جاؤں تو رات ختم ہو جائے، اور مالک نے اپنے اس بندہ خاص کو جو عزتیں بخشی ہیں اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ مختصر وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی آپ کے سیرت و کردار کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ولادت بسعادت 530 ہجری سنجر کے علاقے سیستان میں ہوتی ہے، اور آپ کا اصل نام سید محمد حسن ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین علیہ رحمہ ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو یوں آپ حسنی حسینی سید ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی عمر ابھی 14 سے 15 سال کے درمیان ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ بہت بڑا صدمہ تھا، بڑی ذمہ داری سر پہ آئی۔ والد نے وراثت میں باغ چھوڑا، اسی کی ساری دن آپ دیکھ بھال کرتے، شام کو جو آمدن ہوتی گھر تشریف لاتے، اس کے 2 حصے کرتے، ایک حصہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں پیش کرتے اور ایک حصہ آپ غریبوں فقیروں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو آپ کو بچپن ہی سے بزرگوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے بڑا لگاؤ اور بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ آپ ایک دن اپنے باغ میں کام کر رہے تھے تو اس وقت کے مجذوب ولی جو قطبیت کے مقام پر فائز تھے، جن کا نام حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ ہے،
وہ آپ کے باغ میں حاضر ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے، بڑی عقیدت اور محبت سے استقبال کیا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا، مختلف قسم کے پھل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ خواجہ ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ خواجہ غریب نواز کی اس خدمت پر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور بس اس باغ کی دن رات دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا علم دین حاصل کرو، میں تمہاری پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اللہ کا بندہ وہاں سے چلا، اپنی تھیلی سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ غریب نواز کو دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی کھایا، میرے پیٹ میں جیسے ہی وہ ٹکڑا گیا، دنیا سے میرا دل اچاٹ ہوا۔ میں نے باغ کو وہیں پہ چھوڑا، ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، دست بوزی کر کے اجازت چاہیے ماں، اب میں اللہ کی راہ میں جا کر اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں سے اجازت ملی، وہاں سے سفر کر کے میں سمرقند میں پہنچا، بڑی صعوبتوں اور تکلیفوں کے بعد سمرقند میں آیا اور سمرقند کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم مولانا شرف الدین کے مدرسے میں حاضر ہوا، ان کے مدرسے میں داخلہ لیا، ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن انہی سے میں نے کیا، پھر ان سے اجازت لے کے میں بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ جب بخارا پہنچا تو بخارا کے سب سے بڑے عالم مولانا حسام الدین علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کے مدرسے میں مکتب میں نے داخلہ لیا، باقی دین کی تعلیم وہیں سے مکمل کی۔ بڑے بڑے بخارا کے جید علماء نے میری دستار بندی کی۔ جب شریعت کے ظاہری علم سے میں فارغ ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کوئی ایسا اللہ والا ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ مجھے اللہ کی معرفت کرا دے۔ اس وقت نیشا پور کے ایک گاؤں ہارون آباد میں اس وقت کے قطب خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ موجود تھے، جس کی ولایت کا بڑا چرچا تھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے میں ان کی مجلس میں پہنچا، نہ ہم نے پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تھا، نہ پہلے ہماری ملاقات تھی، لیکن جیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے کھڑا ہوا، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹا حسن کتنی دیر لگا دی آنے میں، جلدی آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر کے بیٹھا ہوں، یہ میرا حصہ جو تمہارے پاس ہے تم لے لو، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے میں نے خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرشد کامل نے ایک کمرہ میرے لیے مختص کیا، اوراد و وظائف عطا کیے، سلوک کی مناظر مجھے طے کروائیں اور فرمایا بیٹا حسن بتاؤ تمہاری نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ میں نے عرض کی حضور عرش سے لے کر فرش تک اور فرش سے لے کر عرش تک جتنی مخلوقات ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹا حسن ابھی تمہارے اندر بڑی کمی ہے، میں جس مقام پہ تجھے پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل بڑی دور ہے، جاؤ ابھی محنت اور کرو۔ آپ فرماتے میں پھر عبادت اور ریاضت میں لگا، کئی دن اسی حالت میں گزرے، پھر مرشد کامل نے بلایا، فرمایا بیٹا حسن کہاں پہنچے، تمہاری نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے؟ میں نے کہا حضرت ہارون آباد میں کھڑے ہو کر تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک رب کی جتنی مخلوقات ہیں میں ان سب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ نے فرمایا بیٹا ابھی تمہارے اندر بڑی کمی ہے، میں جس مقام پہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل بڑی دور ہے، جاؤ اور محنت کرو۔ فرماتے میں پھر عبادت ریاضت میں لگا، کئی دن گزر گئے اور پھر ایک دن مرشد کامل نے بلایا اور پوچھا بیٹا حسن تمہاری نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے؟ میں نے کہا حضرت اللہ کے نور کے آگے جتنے حجابات ہیں ان پردوں میں سے میں اللہ کی حقیقت کو جان بھی گیا ہوں اور اللہ کی حقیقت کو پہچان بھی گیا ہوں۔ فرمایا میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، میرے پیر و مرشد نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا حسن جس مقام پہ میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا وہ مقام تجھے میرے رب نے دے دیا، اب جاؤ سیدھا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور پھر سید کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا، وہ تمہاری ڈیوٹی لگائیں گے کہ تم نے دین کی تبلیغ کے لیے کہاں جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچا، میرے مرشد کامل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا خالق کائنات میں نے سید حسن کو اپنا مرید بنایا، تیرے مصطفیٰ کا فیض اس تک پہنچایا،
تو بھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی عثمان ہارونی، میں نے تیرے اس مرید کامل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں سین حرم کے اندر رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے سید حسن، ہم تجھ سے بڑے خوش ہیں، ہم تجھ پر راضی ہو گئے، ہم نے تجھے بخش دیا، جو مانگنا چاہتے ہو ہم سے مانگو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر کیا، رب کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیے، عرض کی مالک کائنات، میں جانتا ہوں میرے مرید ہوں گے، میرے مریدوں کے بھی مرید ہوں گے، قیامت تک میرا یہ سلسلہ چلے گا۔ میری تیری بارگاہ میں اتنی التجا ہے کہ میری مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مرید جو قیامت تک آئیں گے ان کی بخشش تو فرما دینا۔ اس اللہ کے بندے نے ہمارے حق میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر فرماتے ہیں پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ 6 مہینے مدینہ پاک کی معطر فضاؤں میں آپ نے گزارے۔ 6 مہینے جب گزر گئے، ایک دن وہ بھی آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا حسن، ہم نے آج سے تم معین و دین ہو، دین کے مددگار بن گئے ہو، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کی دھرتی پہ لگائی ہے، وہاں جا کر دین کے لیے دن رات محنت کرنا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، میری دعائیں بھی تیرے ساتھ، اور رب کی جو نصرت اور فتح ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو آپ کو معین و دین کا لقب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، اور اس لقب کو اللہ نے اتنی مقبولیت بخشی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے اصلی نام سے واقف ہوں، ورنہ ہر عام و خاص کی زبان پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام جاری ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو معین الدین کے نام سے جانتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لقب آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے ملا تھا، تو رب نے اپنے محبوب کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے معین الدین کے لقب کو اتنا مشہور کیا، قیامت تک یہی معین الدین کا نام دنیا میں چمکتا رہے گا، اور لوگ آپ کا نام عقیدت اور محبت سے لے کر اپنے لیے بخشش کا اس کو جو ہے سامان سمجھتے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب میری ڈیوٹی لگ گئی، میں وہاں سے ہند کی طرف روانہ ہوا، لاہور کی دھرتی پہ پہنچا، میں نے دیکھا لوگوں کے اندر دینداری موجود ہے، میں حیران ہوا ان کو دیندار کس نے بنا دیا۔ میری ڈیوٹی اس طرف لگی تھی، میں نے کسی سے پوچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے چہروں پر داڑیاں بھی تھیں، سر پہ ٹوپیاں بھی تھیں، پگڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، میں نے کسی سے پوچھا تمہیں دیندار کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تو آ جائے ہیں، آپ سے بہت پہلے خواجہ داتا علی حجویری اس دھرتی پہ آ چکے ہیں، اور یہ ان کا فیضان اور برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ فرماتے ہیں دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی مزار پر حاضری دوں۔ فرماتے ہیں میں اس کے دربار پہ حاضر ہوا، جب میں نے کشف سے معلوم کیا، مجھے پتہ چلا کہ خواجہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور مجھے بھی، میں اپنا چشمدید واقعہ سناؤں، مجھے اللہ کے ایک بندے ملے اور کہا مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں داتا صاحب کیا ہیں؟ داتا صاحب کا مقام تو اولیاء میں وہ ہے کہ جس طرح تمام دنیا کی افواج کا کوئی چیف ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ نے دنیا کے سارے اولیاء کا داتا علی حجویری کو چیف اور کمانڈر بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ ان کا مقام، فرمایا میں نے ان کا یہ مقام دیکھا، میرے دل میں خیال ہے اس سے بھی فیض حاصل کر لوں۔ میں وہاں بیٹھا اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا، ایک 40واں دن تھا، لیکن داتا صاحب کی طرف سے کوئی عطا نہیں ملی۔ دل میں خیال گزرا شاید داتا صاحب دینے میں تنگی فرما رہے ہیں، بس دل میں خیال گزرنا تھا۔ مجھے نیند آئی، دیکھا داتا علی حجویری علیہ رحمہ سامنے کھڑے ہیں، اور کہا اے سید حسن تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بتا، تجھے یہ پتہ ہے نا کہ جب کوئی سائل کسی کے دروازے پر آئے اس کو فوراً دے دیا جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ رکتا تھوڑی ہے، وہ تو فوراً چلا جاتا ہے۔ فرمایا اے سید حسن تیری عبادات، تیرا ذکر و فکر اور تیری تلاوت قرآن مجھے اس قدر پسند آئی، میرا دل کرتا تھا تو ہمیشہ اسی میرے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، لیکن تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ داتا علی حجویری دینے میں تنگی کر رہے ہیں تو پھر اپنا دامن پھیلا۔ آپ فرماتے ہیں نیند میں ہی اپنا دامن پھیلایا، پھر داتا علی حجویری نے اتنا دیا
جب آنکھ کھلی کسی نے پوچھا داتا نے کتنا دیا تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی زبان مقدس سے نکلا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رحمنوا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو مجھے کیا دیا؟ مجھے اتنا دیا جس کو زبان حال سے میں بیان کر نہیں سکتا۔ وہاں سے فیض لیا اور پھر اجمیر کی دست دھرتی میں جب پہنچتے ہیں، یہاں پر تو ہندوؤں کی حکومت تھی اور ہندو راج تھا، آپ کے لیے بڑی مشکلات تھیں، لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ساتھ تھی، اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ تھا۔ آپ نے وہاں مجلس سجائی اور وہاں پر مسجد بنائی اور مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ اور اس وقت کے پرتھوی راج جو وہاں کے راجہ تھے، ان کو دین کی تبلیغ تھی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کو وقتاً فوقتاً وہ تکلیفیں دیتا تھا، آپ کو مریدین کو بھی ستاتا تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آپ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے مریدین سے کہا، میرے مریدوں گھبراؤ نہیں، وہ وقت دور نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرتھوی راج بری موت مرے گا اور یہاں پر دین کا علم بلند ہوگا۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری جو ہندوستان کا پہلے حکمران رہ چکا تھا، ہندوؤں سے شکست کھا کر وہ غزنی میں وہ زخمی حالت میں مایوسی کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اسی رات خواب میں دیکھا ایک نورانی چہرے والا بزرگ آیا اور شہاب الدین غوری کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، شہاب الدین اٹھ، ہمت کر، اپنی فوج تیار کر، ہند پر حملہ کر، اللہ تیری مدد فرمائے گا، اللہ تجھے کامیابی عطا کرے گا۔ صبح ہوئی اور شہاب الدین غوری علیہ الرحمہ نے فوج تیار کی اور ہندوستان پر حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو شہاب الدین غوری نے جب فتح و نصرت کا تاج پہن کر شہاب الدین غوری جب اجمیر کی سرزمین پہ اترا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذان ہونے لگی، آپ حیران ہوئے یہاں پر دین کیسے پہنچ گیا؟ آپ نے کسی راہگیر سے پوچھا تمہیں دیندار کس نے بنایا؟ اس نے کہا وہ سامنے جو مسجد سے اذان آ رہی ہے وہاں ایک فقیر بابا بیٹھا ہے، یہ ساری اس کی برکات ہیں، اس کی برکات سے اللہ نے یہاں کے رہنے والوں کو دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ شہاب الدین غوری فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، نماز میں شامل ہو گیا، نماز ختم ہوئی تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، شہاب الدین غوری کی جب نظر پڑی فوراً کھڑا ہو گیا اور فرمایا لوگوں یہ تو وہی بزرگ ہے جو میرے خواب میں آیا تھا، مجھے سینے سے لگایا تھا اور مجھے بشارت دی تھی اور ہمت دلائی تھی کہ شہاب الدین غوری اٹھ، اپنی فوج کو تیار کر، حملہ کر، اللہ تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ روتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی دست بوسی کی، عرض کی حضور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز کو میرے رب نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ نے اس امت کو ایک تو شہاب الدین غوری جیسا عادل حکمران دیا اور دوسری طرف آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا ایسا کامل مرد مجاہد اس امت کو عطا کیا کہ جن کے فیض سے لاکھوں مسلمان مستفید ہوئے اور جن کے مریدین اور خلفاء میں سب سے روشن نام جو ہے وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا آتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جن کی عقیدت سچی ہو، جن کی نیت میں اخلاص ہو تو پھر وہ ان کو نواز دیا کرتے ہیں۔ بات ہوتی ہے نیت کی، بندہ جو نیت لے کر آئے وہی لے کر جاتا ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے تو اس نے کہا کہ میں ایک صاحب مزار کی قبر پہ بیٹھا، میں نے مراقبہ کیا، مجھے کشف ہوا اور اس صاحب مزار سے جب ملاقات ہوئی، یہ باتیں کو صرف ایسی کرنے والی نہیں ہیں، جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ ایسی دنیا ہے کہ جو اس راہ پہ چل پڑے پتہ اس کو چلتا ہے۔ تو حقیقت میں دنیا میں آیا ہی میں تب ہوں، پہلے تو میں ایسی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ والوں کے دامن سے ذرا عقیدت اور محبت سے وابستہ ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ ان کے صدقے سے تمہیں کیا کیا دکھاتا ہے۔ تو فرمایا اس صاحب مزار سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا اپنے وقت کا بہت بڑا بزرگ، بہت قطبیت کے مقام پہ فائز، لیکن کسی کو نوازا نہیں۔ میں نے عرض کی حضرت اتنا اللہ نے دیا، آپ نے کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میاں طارق میں تو دکان کھول کے بیٹھا تھا، کوئی لینے والا آیا ہی نہیں، جو بھی آتا تھا دنیا کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ۔
کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جو آ کے کہتا کہ حضرت مجھے اللہ سے ملا دیجئے. کوئی ایک بھی ایسا طلبگار ملتا تو پھر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچا دیتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کریم پروردگار کی برگاہ تک پہنچا دیتے. تو اللہ والے آج بھی موجود ہیں جو دکان کھول کے بیٹھے ہیں، جو دامن کرم پھیلا کے بیٹھے ہیں. ہمارے مانگنے میں تاخیر ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، نیت یہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچانا، ان کی ذمہ داری ہے. جب آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ حضور مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی آسائشیں نہیں چاہیے، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری بھی حاضری لگ جائے. اور صوفیاء فرماتے ہیں جس کی ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے پھر اس کی روک ٹوک نہیں ہوتی، پھر مسلسل جب تک زندہ ہے تب بھی اس کی حاضری لگتی رہتی ہے. دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک اس کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگتی رہے گی. تو ذرا اس کا مزہ بھی چکھے دیکھیں، اس کا مزہ بھی چکھ کے دیکھیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو پیر صاحب صوفیت یہی ہے کہ زیادہ کھایا جائے اور زیادہ سویا جائے اور عبادت سے زیادہ جی چرایا جائے. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے وہ کھاتے بھی تھوڑا ہیں، بولتے بھی تھوڑا ہیں، لیکن ان کی راتیں مصلی پہ گزر جاتی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا جب آخری دور ہے اور آپ پر پیرانہ سالی کا عالم ہے، زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے. مریدین نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے فرمایا، چونکہ آپ کے بہت وہ قریبی تھے، انہیں کہا کہ پیر صاحب اکثر روتے رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ بات پر رونے کا سبب کیا ہے. یہ بھی کوئی اچھی بات ہے، بات کرو نہ کرو وہ رونے لگ جائیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے پاؤں کو دبایا اور عرض کی حضور آپ نے ایسا کمال کیا ہے، آپ کے صدقے سے اللہ نے 90 لاکھ لوگوں کے دل کو ایمان نور سے روشن کیا. آپ کی زندگی مصلی پہ گزر گئی، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی، وجہ کیا ہے کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بختیار تم نے جو میری نیکیاں گنائی ہیں میں مانتا ہوں یہ میری نیکیاں ہیں، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ جس بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے یہ نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ جو میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. وہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرا ہو، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کریم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے پھر بھی ڈرتے ہیں، روتے رہتے ہیں. امام اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ایک بندے نے نماز پڑھی. آپ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے امام صاحب کے ساتھ مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی تھی اور امام صاحب قرات کر رہے تھے. سورہ زلزال انہوں نے پڑھنا شروع کی. جب وہ ان آیات پہ پہنچے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرماتے ہیں نماز مکمل ہو گئی، نمازی مسجد سے چلے گئے. میں نے امام اعظم کو دیکھا سفید داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ ہے تو ذرا برابر نیکی کا بھی حساب دے گا، ذرا برابر تو گناہ پر عذاب دے گا، اور میرے ذرے کی جو برائیاں ہیں یہ لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، مجھے تیرا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر میرے وہ ذرا کے گناہ ان کے سامنے کھل گئے میری عزت کیا بچے گی؟ اے اللہ میری لاج رکھ لے. ساتھ والے ساتھی کہتے ہیں میں نے سمجھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، میں اپنا کام کر کے واپس آؤں. جب وہ کام کر کے تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، امام اعظم امام حنیفہ علیہ رحمہ اس وقت بھی بیٹھ کے رو رہے تھے اور داڑھی آنسوں سے تر تھی اور سفید داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت والے دن میری لاج رکھ لینا. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنی نیکیوں اور اچھائیوں پر مان نہیں ہوتا اور وہ اپنے رب کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں. تو ایسے پیر کامل کی آج کے دور میں بھی کمی نہیں ہے، بس طلب اگر سچی ہو تو پھر مراد مل ہی جاتی ہے. جو سچی طلب لے کر نکلتا ہے اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اور میں پیر صاحب کہا کرتا ہوں
کہ یہ جو منصب جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ایسا عظیم اور ذمہ داری کا منصب ہے، اس منصب پہ وہ بندہ بیٹھے کہ جس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت ہو، کہ جس کی حاضری بغیر کسی ناغے کے بارگاہ محمدی میں لگتی رہتی ہو، اور وہ اس کی نظر میں اتنا کمال ہو کہ اس کا مرید دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، پیر کو پتہ ہو کہ میرا مرید اس وقت کس حالت میں موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی آپ نے سنا نا کہ جب اس کا وقت آخر آیا تو شیطان آ گیا اور آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کی اور کہا اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے۔ امام فخر الدین رازی جس کی ساری زندگی دین پڑھاتے پڑھتے گزر گئی، انہوں نے 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر دیں، ساری دلیلیں شیطان نے رد کی۔ قریب تھا کہ آپ کا ایمان وہ چھین لیتا، تو سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھا آپ کا مرشد کامل نجم الدین کبریٰ وہ ملاحظہ کر رہا تھا میرے مرید پر کہ کس کیفیت، کون سی کیفیت طاری ہے۔ وضو کرتے کرتے اس نے پانی کے چھینٹے مار کر کہا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ تو پھر اگر مرید میں طلب سچی ہو تو پیر میں بھی یہ قوت اور یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، وہ اس مقام پہ بیٹھا ہو کہ جو مرید جو بھی مراد لے کر آئے وہ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پیر کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے مرید کو اللہ کا قرب پہنچا دے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں پیدا کرنا، یہ پیر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح مرید کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جائے، پیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک اس کا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں نہ تھما دے۔ یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو پھر یہ آج کل جو ماحول کے اندر یہ جو پریشانی کا عالم ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے نیک لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جو ہے وہ پابندی کریں، اور آپ کا ہر لمحہ اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے۔ آپ کے ساتھ وابستہ ہر شخص، اس کی تہجد بھی میں کہتا ہوں وہ قضا نہیں ہونی چاہیے، قضا ہونی چاہیے۔ کہ پیر ہوتا وہ ہے جو مرید کو مشکل میں ڈال دے۔ اگر مرید 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اور وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو وہ اس کی مشکل ایسے بڑھ جائے کہ وہ اس کو تہجد کا عادی بنا دے، تو وہ ولی کامل ہے۔ آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، ہماری تربیت کیجئے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے اندر تشنگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے، ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کوئی ایسا اللہ کا پیارا ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار اپنے نیک لوگوں کی محبت ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے اور ان کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔